बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ इस वक्त सोशियोलॉजी के एक अहम मौजू को आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले हम अपनी पिछले लेक्चर की कारगुजारी को देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में जिन दो मौज़ूआत पर बात की थी उनमें से एक मौजू इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी था और दूसरा मौजू इसमें सेलिएंट फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ सोशियोलॉजी था, और हमने इसका तफसीली जायज़ा लिया और एक एक करके तमाम पॉइंट्स को स्टडी किया। आज का जो हमारा मौजू है अहमियत के एतबार से वो भी सोशियोलॉजी में बुनियादी हैसियत रखता है, और इस मौजू को पढ़े बगैर भी हम सोशियोलॉजी की बेसिक थीम को, बेसिक स्पिरिट को नहीं समझ सकते। मौजू क्या है? मौजू बहुत अहम है, और जो कोई भी सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल करता है या कोई भी डिग्री हासिल करता है तो सबसे पहले जो लोगों का हमसे सवाल होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दैट सब्जेक्ट। बिल्कुल उसी तरह से माहिरीन इमरानियात जो सोशियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं या कर रहे होते हैं, तो जो हमारे करीबी लोग होते हैं या हमसे मिलते हैं तो वो हमसे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। अब सोशियोलॉजी के स्कोप पर तफसीली बात करने से पहले आप ये समझ लें कि स्कोप होता क्या। तो मैं आम अल्फाज में आपको बताऊंगा कि स्कोप इज़ मेंट फॉर कि डिग्री हासिल करने के बाद हम किन किन इदारों में मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिन इदारों में हम मुलाजमत के लिए एप्लीकेबल होते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं, वो दरअसल उस सब्जेक्ट का स्कोप कहलाता है। बहुत से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनमें हम सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं। उनका थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। और यही इदारे दरअसल वो इदारे हैं जिनमें हमें इस सब्जेक्ट का स्कोप काफ़ी हद तक दिखाई देता है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी आ जाए, या रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ आ जाए, तो जवाब यही होगा कि ये वो इदारे हैं जिनमें मुलाजमत हासिल करने के बाद माहिरीन इमरानियात अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उन इदारों की बेहतरी और अवामी खिदमत के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं। इनमें जो सबसे पहली फील्ड है जिसमें एक माहिर इमरानियात सोशियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद मुलाजमत अख्तियार कर सकता है, वो मेरे एतबार से एजुकेशन की फील्ड है। एजुकेशन की फील्ड एक बहुत ही अहम फील्ड है, और जो भी लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं दरअसल वो मामारे कौम है, नई नस्ल की तख्लीक व तामीर उन लोगों के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। वो लोग एजुकेशन की इस फील्ड से रिलेटेड होकर लाशऊर आवाम को बाशऊर बनाने में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो दीगर सब्जेक्ट्स की तरह माहिरीन इमरानियात के पास भी सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि माहिरीन इमरानियात एजुकेशन की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। किन हैसियतों में? माहिरीन इमरानियात सोशियोलॉजी की फील्ड को बतौर स्कूल टीचर, बतौर कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और इसके साथ साथ माहिरीन इमरानियात
ایجوکیشن کی اس فیلڈ میں بطور ایجوکیشنل پالیسی میکر کی حیثیت سے ایجوکیشن کی فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ اسکوپ آف سوشیولوجی میں سوشیولوجی کا سب سے پہلا اسکوپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشیولوجسٹ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بطور ریسرچ آفیسر کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ اس میں ہے ایگریکلچر کا شعبہ، زراعت کا شعبہ۔ ماہرین عمرانیات یعنی سوشیولوجی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بطور رورل سوشیولوجسٹ کے ایگریکلچر کی فیلڈ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایز یو آل نو، ایگریکلچر از دا بیک بون آف آر اکانومی۔ ہماری جی ڈی پی میں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں زراعت کا شعبہ 25% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کی جو 62% اسٹرینتھ ہے، پاکستانی عوام کی 62% اسٹرینتھ رورل بیسڈ ہے، دیہاتی علاقوں میں مقیم ہے، اور ان 62% میں سے 47% لوگ زراعت کے شعبے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر منسلک ہیں۔ افراد کی اتنی بڑی تعداد اس شعبے سے منسلک ہونے کے باوجود پاکستانی معیشت میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہونے کے باوجود آج بھی ہمارا زراعت کا شعبہ بے حد پسماندگی کا شکار ہے، اور ہماری جو پر کیپٹا ییلڈ ہے یعنی فی ایکڑ پیداوار، وہ انتہائی محدود ہے، اور ہم زراعت کے شعبے میں بھی خوراک کے اعتبار سے ابھی تک خود کفیل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک مسائل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے کسان کا ان پڑھ اور جاہل ہونا، روایتی طریقہ کاشت سے منسلک ہونا، ہائیبرڈ سیڈ یعنی وہ بیج جو زیادہ پیداوار دے سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے کترانا، فرٹیلائزر یعنی کھاد کا درست استعمال نہ کرنا، کھاد اور سپرے کو وقت پر اپنے کھیت کو نہ دینا، اور زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو اوائڈ کرنا، یہ بنیادی وجوہات ہیں ہمارے زراعت کے شعبے کے پسماندہ۔ اب ماہر عمرانیات یہاں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ تو بھائی ماہر عمرانیات بطور رورل سوشیولوجسٹ کے یہ کام کرتے ہیں کہ فارمرز کو ان تمام اصلاحات کے متعلق اویئرنیس دیں۔ ماہرین عمرانیات اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کسانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، کسانوں کو اس بات پر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہائیبرڈ سیڈ، فرٹیلائزر اور ٹیکنالوجیکل یوز جو ہے وہ انہیں زراعت میں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرپ اریگیشن اور ٹنل پروڈکشن جیسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بھی ان کی اویئرنیس میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کے ذریعے، ایگزیبیشن کے ذریعے اور سوشل موبلائزیشن کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا روایتی طریقہ کاشت کا استعمال کرنے والا کسان جدید طریقہ کاشت کی جانب آ سکے اور ہماری فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو اور ہم زراعت کے شعبے میں خود کفیل ہو سکیں۔ تو یہ بھی سوشیولوجی اور سوشیولوجسٹ کا ایک اسکوپ ہے کہ سوشیولوجسٹ بطور رورل سوشیولوجسٹ کے، بطور کمیونٹی اور سوشل موبلائزر کے
ایگریکلچر کے شعبے کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس شعبے کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعبہ ہے انڈسٹریل سوشیولوجی۔ انڈسٹریل سوشیولوجی، انڈسٹری بھی ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور پاکستان کی معیشت میں ایک اہم شعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انڈسٹری کا شعبہ ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکشن یعنی خام ملکی پیداوار میں 19% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ زراعت کے بعد یہ دوسرا بڑا شعبہ ہے جو پاکستانی معیشت میں اہم حیثیت ہے۔ اس قدر اہمیت اور حیثیت ہونے کے باوجود ہمارا انڈسٹری کا شعبہ بھی پسماندگی کا شکار ہے۔ اب یہاں ماہر عمرانیات کس حیثیت میں اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں اور کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ تو بھائی ماہرین عمرانیات بطور انڈسٹریل سوشیولوجسٹ کی حیثیت میں اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں، بطور ریسرچ آفیسر ان انڈسٹری کی حیثیت میں اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اور ان کا بنیادی کام مختلف انڈسٹریل ایشوز اور کنسرنز کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین عمرانیات انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی پر فوکس کرتے ہیں، ماہرین عمرانیات انڈسٹریل مینجمنٹ پر فوکس کرتے ہیں، ماہر عمرانیات انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ اس انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے، آنر اور امپلائی کے درمیان ایک پازیٹیو ریلیشنز کریٹ کرتے ہیں، ماہرین عمرانیات مارکیٹ ٹرینڈز کی نشاندہی کرتے ہیں، ماہرین عمرانیات کی نظر ٹیکنالوجیکل چینجز پر ہوتی ہے، اکنامک ٹرینڈز پر ہوتی ہے اور لیبر ڈسٹریبیوشن پر ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم کردار ماہرین عمرانیت اس شعبے میں اپنا ادا کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ انڈسٹری کا شعبہ دو پلرز پر کھڑا ہے، ایک آنرز اور دوسرا ورکر، اور دونوں ہی پارٹیز کے جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیسے؟ انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ اس کو وہ مزدور ملے جو زیادہ کام کرے اور کم سے کم اجرت لے اور بونس اور بینیفٹ بھی نہ مانگے، اور ورکر کہتا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہمارا خون چوس رہا ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہم سے کم کام لے، اچھی اجرت دے، ریسٹ دے، بونس دے، بینیفٹس دے۔ تو دونوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں ہمیں بہت حد تک تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد اکثر ان دونوں کے درمیان کلیش اور کنفلکٹ کی وجہ بنتا ہے، اور یہ کنفلکٹ بعض اوقات انڈسٹری میں پروڈکشن کے عمل کو روک دیتا ہے، اور جس سے انڈسٹری کو اپنے ٹارگٹس پورے کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور نتیجتاً پروفیٹیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور انڈسٹری خسارے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ماہر عمرانیات ان دونوں پارٹیز کے درمیان مفاہمت کراتا ہے، ان دونوں پارٹیز کو کسی ایسے نقطے پر اکٹھا کرتا ہے جہاں پر دونوں راضی ہوں اور نتیجتاً انڈسٹری کا سرکل جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو ماہرین عمرانیات بطور انڈسٹریل سوشیولوجسٹ کے اس شعبے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ شعبہ ہے ہمارا ہیلتھ کا۔ ہیلتھ کا شعبہ بھی پاکستانی معاشرے میں بنیادی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے، اور ہماری مینٹل اور فزیکل کنڈیشن میں بیلنس لانے اور بیلنس کریٹ کرنے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہاں اس شعبے میں بھی ماہرین عمرانیات سوشل کاؤنسلر، سائیکیٹرسٹ یا سوشل سائیکالوجسٹ یا میڈیکل سوشل آفیسر یا کلینکل سوشیولوجسٹ کی حیثیت میں اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں۔ یہاں ماہرین عمرانیات کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہاں ماہرین عمرانیات مینٹلی ریٹارڈڈ پیشنٹس کی سوشل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یہاں ماہرین عمرانیات ایمرجنسی کی صورت میں خون کے عطیات کے حصول کے لیے لوگوں کو
موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کمیونٹی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، مختلف پبلک ہیلتھ کمپینز چلاتے ہیں، ریہیبلیٹیشن اویئرنیس اور ریہیبلیٹیشن سیمینارز کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں، کمیونٹی ہیلتھ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، سوشل پالیسیز میڈیکل سوشل پالیسیز بنانے میں بھی ماہرین عمرانیات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیات کرائسس ہومز اور ٹراما سروسز کی بھی ارینجمنٹس کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہیلتھ کے شعبے میں ماہرین عمرانیات کا بنیادی کردار اور ہیلتھ کے شعبے میں سوشیولوجی کا اسکوپ۔ اس کے بعد اگلا شعبہ ہے سوشل ویلفیئر کا۔ ویلفیئر کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ویلفیئر از meant for the government provision of economic assistance to a person in need، اور وہ ممالک جہاں پر غربت زیادہ ہو، بے روزگاری زیادہ ہو، وہاں پر ان ویلفیئر سروسز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ماہرین عمرانیات سوشل ویلفیئر کے شعبے کو بطور سوشل ویلفیئر آفیسر، بطور سوشل ورکر، بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ پنجاب بیت المال، یا بطور انچارج آف ویریس سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشن یا میڈیکل سوشل آفیسر کی حیثیت میں جوائن کرتے ہیں۔ اور ان شعبوں میں ماہرین عمرانیات کا بنیادی کردار کیا ہوتا ہے کہ آپ پاورٹی ایلیویشن پر کام کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ریسکیو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ وہ شعبہ ہے معاشرے کا جو پیدائش سے لے کر موت تک معاشرے کے وہ افراد جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جو معاشرے میں قسم کرسی کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو بنیادی سہولیات اور ضروریات سے محروم ہوتے ہیں، یہ شعبہ ان افراد کو ریسکیو کرتا ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اس شعبے میں جو کی رول پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ ماہرین عمرانیات کی حیثیت میں کیا جاتا ہے۔ ماہرین عمرانیات سوشل ویلفیئر، میڈیکل سوشل ویلفیئر، انچارج آف ویریس سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشنز یا ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر بیت المال کی حیثیت میں ان لوگوں کی بحالی کے لیے اور ریسکیو کے لیے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو سوشل ویلفیئر کا جو ادارہ ہے وہ بھی ماہرین عمرانیات کی محنتوں اور کاوشوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس ادارے کا مقصد معاشرے میں ان افراد کی بحالی ہے جو معاشرے میں بہت ہی مشکل اور قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات ان شعبوں کو بھی جوائن کرتے ہیں اور اپنی اسکلز کا استعمال کرتے ہوئے ان شعبوں کی بہتری اور معاشرے میں افراد کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سوشیولوجی کا ایک اہم اسکوپ ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ ڈپلومیسی، یہ بھی ایک اہم پورشن ہے جس میں سوشیولوجسٹ ملازمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی اسکلز کا استعمال کرتے اس شعبے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس شعبے میں ماہرین عمرانیات کا بنیادی کام مینٹیننگ گڈ ریلیشن ود ادر سوسائٹیز، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیولپ کرنا ہے۔ بطور ڈپلومیٹ، بطور پبلک ریلیشن ریپرزینٹیٹیو اور بطور گورنمنٹ کمیونیکیشنز ورکرز کی حیثیت میں کام کرنا، اور مختلف معاشروں اور سوسائٹیز کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور ان کے درمیان کلچرل اور سویلائزیشن اور لینگویج بیریئر کو ختم کرنا اور ان کے درمیان مکمل ہارمنی پیدا کرنا، یہ اس شعبے کا کام ہے اور یہ ماہرین عمرانیات کا کردار ہے اس شعبے میں۔ کرائم اینڈ ڈیوینس کے شعبے میں بھی ماہرین عمرانیت اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ماہرین عمرانیت اس شعبے کو بطور لا انفورسنگ آفیسر، بطور اٹرنی، بطور پریزن ایڈمنسٹریٹر، بطور پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر، بطور سوشل ویلفیئر آفیسر ان پریزنمنٹ، اور بطور سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی حیثیت میں اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات اس شعبے میں کرائم اور کرمنالوجی پر تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح سے جرائم، مختلف قسم کے جرائم کی وجوہات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان وجوہات کی روشنی میں ان وجوہات
की रोशनी में उन मसाइल का हल तरतीब देते हैं ताकि माशरे में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को कम किया जा सके। तो इस शोबे में भी माहिरीन इमरानियत का बहुत अहम किरदार है, और माहिरीन इमरानियत इन शोबों में भी एक वसी स्कोप रखते हैं और अपने स्किल्स का इस्तेमाल इन शोबों को ज्वाइन करते हुए इन शोबों की बेहतरी के लिए, जेलों में मुकीम कैदियों की बेहतरी के लिए, उनकी बहाली के लिए और इसके साथ साथ जराइम की शरह को कम करने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ पॉपुलेशन वेलफेयर या पॉपुलेशन प्लानिंग का शोबा है। ये शोबा भी माहिरीन इमरानियत की काविशों से भरा पड़ा है। माहिरीन इमरानियत इस शोबे को बतौर पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर या बतौर फैमिली प्लानिंग ऑफिसर के ज्वाइन करते हैं, और इस शोबे में माहिर इमरानियत का किरदार ये होता है कि लोगों को बढ़ती हुई आबादी से होने वाले नुकसानात के बारे में बताना और लोगों को कन्विंस करना कि वो फैमिली प्लानिंग करें, फैमिली प्लानिंग के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए फैमिली प्लानिंग मेथड्स का इस्तेमाल करें, कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें ताकि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जा सके और मज़ीद मसाइल का सामना ना हो और मईशत पर एक्स्ट्रा बोझ ना होने। और इसके साथ साथ आखिर में माहिरीन इमरानियत सोशल प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन पर हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। माहिरीन इमरानियत बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी और नीम सरकारी इदारों में बतौर रिसर्च ऑफिसर से तैनात किए जाते हैं, और फिर रिसर्च ऑफिसर्स तैनात होने के बाद माहिरीन इमरानियत का बुनियादी काम माशरती मसाइल का अहाता करना होता है ताकि उन मसाइल की ना सिर्फ निशानदही हो बल्कि उनकी वजूहात मालूम करते हुए उन मसाइल का हल किया जा सके। इसके अलावा और भी बेशुमार शोबे हैं, जैसे माहिरीन इमरानियत स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स की हैसियत में हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। माहिरीन इमरानियत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को बतौर रिसर्च एसोसिएट्स के ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से माहिरीन इमरानियत मैनेजर इंडस्ट्रियल होम या डिस्ट्रिक्ट सनतजार वगैरह को भी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बतौर मैनेजर इंडस्ट्रियल होम की हैसियत में ज्वाइन कर सकते हैं। माहिरीन इमरानियत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बतौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से माहिरीन इमरानियत कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर की हैसियत में कम्युनिटी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बेशुमार शोबे ऐसे हैं जिनमें माहिरीन इमरानियत अपना स्कोप रखते हैं, अपने सब्जेक्ट का स्कोप रखते हैं, और अपनी डिग्री के कंप्लीट करने के बाद माहिरीन इमरानियत इन शोबों को बतौर सोशियोलॉजिस्ट के ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद सोशियोलॉजी में सीखे गए स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इन शोबों की बेहतरी और अवामी भलाई के लिए अपनी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये थे सोशियोलॉजी के स्कोप में से चंद एक ऐसे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें माहिरीन इमरानियत अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, और इन शोबों में माहिरीन इमरानियत सोशियोलॉजी के स्कोप को तलाश करते हैं। इंशाअल्लाह अगले एक लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ।